اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اجتماع الامر و نہی کے بارے میں تھی، تو آیا ایک ہی چیز میں امر اور نہی جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ انہوں نے آپ کو اجتماع کے اقسام بتائے اور پھر فرمایا کہ 3 اقسام میں سے صرف ایک قسم محل بحث ہے، 2 قسمیں ہماری بحث نہیں ہے۔ اب کل انہوں نے جو آپ کے سامنے بحث پیش کی وہ یہ تھا کہ اجتماع الامر و نہی کے بارے میں 2 قول ہیں۔ اکثر علماء قائل ہیں کہ امر اور نہی جمع ہو سکتے ہیں، ان کی ادلہ بھی کل آپ پڑھ چکے۔ آج ان علماء کے ادلہ پڑھیں گے جو کہتے ہیں کہ امر اور نہی جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اور اس نظریے کا قائل مرحوم آخوند خراسانی ہیں، جنہوں نے کفایت الاصول کی کتاب لکھی ہے۔ وہ کتاب جو تمام کتب کے آخر میں پڑھ کر طالب علم پھر درس خارج میں جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی وہ کفایہ پڑھیں گے۔ تو ان کی دلیل پیش کرنے سے پہلے 2 مقدمے آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ شریعت کے 5 احکام ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ کہتے ہیں یہ احکام آپس میں ضد ہیں، جیسے یہ انگلیاں آپس میں ضد ہیں۔ ایک ہی جگہ پر 2 جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ الضدان لا یجتمعان، 2 ضد ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ غصبی مکان میں نماز پڑھیں، وہ نماز واجب بھی ہو، پھر وہی نماز غصب کے عنوان سے حرام بھی ہو، تو ایک ہی نماز کو واجب بھی کہیں حرام، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو واجب مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہی والی بات کو نہیں مانا، یا آپ اسے حرام مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے واجب والی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ دونوں بات مانیں کہ واجب بھی ہے حرام بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا پہلا مقدمہ۔ پھر دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا امر آتا ہے اقیم الصلاۃ، یا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں کرتا ہے کہ مثلا لا تأکل ربا، تم سود نہیں کھاؤ، تو یہ جو اقیم الصلاۃ ہے، لفظ صلاۃ کے ساتھ اقیمو کا حکم ہے، یا یہ جو میں عمل کرتا ہوں، اللہ اکبر کرتا ہوں، قرأت کرتا ہوں، رکوع سجود کرتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ اگر میرے عمل کے ساتھ اللہ کا حکم ہے تو پھر نہیں، لا تغصب بھی میرے عمل کے ساتھ ہے، تو پھر تو گویا کہ ایک ہی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کہیں کہ امر بھی ہوا اور نہیں بھی ہوا، اور امر اور نہیں ایک ہی چیز کے بارے میں ہو تو بیٹا یہ کہتے ہیں کہ محال ہے، اس لیے کہ آپ نے پہچان لیا تھا کہ وجوب اور حرمت آپس میں ضد ہیں۔ اب آغا جعفر سبحانی صاحب ان کی بات کو ٹھکراتے ہیں، کہتے ہیں کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تعلق میرے عمل سے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تعلق اس موضوع صلاۃ کے ساتھ حکم ہے، اقیمو صلاۃ، غصب کے ساتھ حکم ہے لا تغصب، ٹھیک ہے، اس عمل کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم لگایا تھا اقیمو صلاۃ، اس وقت آپ کا اور میرا عمل صلاۃ تھا یا نہیں تھا بھائی میرے؟ نہیں تھا، ہم نے تو نماز نہیں پڑھی تھی، اس کے باوجود اللہ نے کہا نماز پڑھو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس عنوان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کا جو ہے کیا تعلق ہے۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں گائے کا گوشت خرید کے لے آؤ، تو یعنی خریداری سے پہلے جس چیز کو گائے کا گوشت کہتے ہیں، خریداری کا حکم اس کے ساتھ ہے۔ جو آپ نے ہاتھ میں لیا ہے وہ تو آپ لے چکے، اب اس کے بارے میں کیا کہوں گا؟ گائے کا گوشت خریدو، یہ تو تحصیل حاصل ہے، یعنی جو چیز آپ کے ہاتھ میں آ چکی پھر اس کو کہوں خریدو۔ تو اسی طریقے سے
اگر صلاۃ اس کو کہتے ہیں جو میں پڑھ چکا ہوں، تو پھر اس کے لیے اللہ کیوں کہے گا اقیم الصلاۃ؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کہیں گے کہ اس عمل کے ساتھ اللہ کا جو ہے کیا ہے حکم ہے، وہ عمل ابھی وجود میں ہی نہیں آیا تھا، تو موضوع منتفی تھا، تو اس کا حکم کیسے آئے گا؟ نتیجے میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امر اور نہی جمع نہیں ہو سکتے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ امر اور نہی ایک ہی وقت جمع ہو سکتے ہیں۔ پھر اس میں اگر امر کی زیادہ اہمیت ہے تو آپ ثواب والے ہوں گے، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، اور اگر نہی کی شدت ہے تو پھر اگر وہ آپ عمل کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ غصبی مکان میں آپ بیٹھے ہیں، اگر نماز قضا ہونے والی ہے تو یہاں پر نماز پڑھنی ہے، غصب والا حکم ختم ہو جائے گا۔ اور اگر وسیع ٹائم ہے، آپ اس غصبی جگہ سے نکل کر کسی مباح جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی نماز پڑھیں گے تو پھر لا تک سب کی اہمیت بڑھ جائے گی، نتیجے میں یہ آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ تو بحث تو آج کم ہے، لیکن اگلی بحث پھر نئی شروع ہوگی انشاءاللہ، وہ کل زیادہ پڑھیں گے، تو کل کے لیے آپ ذہن بنانا، زیادہ پڑھنا ہے، آج کم پڑھتے ہیں۔ استدل القائل بالامتناع، استدلال کیا ہے اس مولوی صاحب نے جو قائل ہے کہ امر اور نہی جمع نہیں ہو سکتے۔ بیٹا امتناع کا مطلب کیا ہے؟ امتناع اجتماع الامر و نہی، یعنی امر اور نہی جمع نہیں ہو سکتے۔ بے وجوہن، انہوں نے بیٹا وجوہ وجہ کی جمع ہے، اور وجہ یہاں پر دلیل کی معنی میں ہے، یعنی انہوں نے بہت سارے دلیل ساجد پیش کیے ہیں۔ اتقنھا، اتقن یعنی سب سے زیادہ مضبوط دلیل، و اوجزھا، اور سب سے زیادہ مختصر دلیل، ما افادہ المحقق الخراسانی، وہ دلیل ہے جس کا فائدہ ہمیں پہنچایا ہے جناب محقق خراسانی نے، بترتیب مقدمات، البتہ اس دلیل کے پیش کرنے کے لیے کچھ مقدمات بھی بہلول صاحب پیش کرنے پڑیں گے۔ نذکر المہم منہا، ان مقدمات میں سے جو زیادہ اہمیت والے مقدمے ہیں ان کو ہم پیش کرتے ہیں۔ المقدمۃ الاولی، بیٹا پہلا مقدمہ، ان الاحکام الخمسۃ، بتحقیق یہ جو 5 احکام ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، متضادۃ، یہ آپس میں تضاد رکھتے ہیں، یعنی ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ ضرورت، ثبوت المنافات، ضرورت اپنے اردو والی ضرورت نہیں بلکہ بدیہی، یعنی بالکل واضح ہے کہ بھائی ٹکراؤ ثابت ہے، والمعاندۃ تامہ، اور فل دشمنی ان احکام کے درمیان موجود ہے، بین البعث فی زمان، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت مجھے ابھارے کہ یہ کام کرو، وزجر عنہ، پھر اللہ مجھے روکے کہ یہ کام نہیں کرو، فی ذالک زمان، اسی زمانے میں، یعنی اللہ مجھے 1 بجے دوپہر کو کہے کہ ظہر کی نماز پڑھو، پھر مجھے 1 بجے کہے کہ اس مکان میں نماز نہیں پڑھو، کبھی یہ نہیں ہو سکتا۔ فاجتماع الامر و نہی فی زمان واحد، پس جمع ہونا امر کا اور نہی کا ایک ہی زمانے میں، من قبیل تکلیف المحال، یہ ایسے ہے کہ جیسے محال کام کی اللہ مجھ پر ذمہ داری رکھ رہا ہے۔ اللہ مجھے کہے کہ تم مدینے اڑ کر آؤ، بھائی اڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ پرندے اڑتے ہیں، میں تو کوئی ایسا نہ پرندہ ہوں نہ کوئی ایسا ولی ہوں۔ المقدمۃ الثانیہ، دوسرا مقدمہ، ان متعلق الاحکام، بھائی احکام جن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، فرماتے ہو فعل المکلف، وہ مکلف کا کام ہے، یعنی میری نماز ہے جس پر اقیمو کا حکم لگتا ہے، وَمَا يَسْتُرُ عَنْهُ، اور وہ چیز جو صادر ہوتی ہے مکلف سے، فی الخارج، خارج میں، یعنی آپ نے جو خارج میں رکوع سجود کیا، اقیمو کا تعلق آپ کے رکوع سجود کے ساتھ ہے۔ لا ما ہوا اسمہ و عنوانہ، اقیمو کا تعلق صرف لفظ نماز کے ساتھ نہیں ہے، عنوان نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْعُنْوَانُ فِي مُتَعلِّقِ الْأَحْكَامِ، ہاں احکام کے متعلقات میں ہم اس عنوان کا نام لیتے ہیں، للاشارت، تاکہ اشارہ کر سکیں، الی مصادیقہا، ہاں کی ضمیر بیٹا احکام کی طرف جائے گی، تاکہ ان احکام کے مصادیق کی طرف اشارہ کر سکیں، وہ افراد الحقیقیہ، اور ان احکام کے حقیقی افراد کی طرف اشارہ کر سکیں۔ چلیں یہ 2 مقدمے ہو گئے۔ ثم استنتج، پھر آگا یہ آخوند خراسانی یا محقق خراسانی نے نتیجہ نکالا ہے،
وقال اور انہوں نے فرمایا ہے کیا ان المجمع حیث کان واحدا بیٹا میں مجمع کہتا ہوں، البتہ مجمع بھی اگر کہیں تو پھر کوئی توجیہ کرنی پڑے گی، مجمع جو جمع کرنے والا ہے کس کو، امر کو اور نہیں کو، حیث کان واحدا جب وہ ایک ہو، وجوداً و ذاتاً وجود کے لحاظ سے بھی ایک ہے اور ذات یعنی حقیقت کے لحاظ سے بھی جو ہے کیا ہے وہ ایک ہے، یکون تعلق الامر و نہی بہی محالاً تو امر اور نہی کا تعلق اس کے ساتھ محال ہو جائے گا، وَإِنْ كَانَ تَعَلُّقُ بِهِ بِعُنْوَانَيْن اگرچہ دلیل میں بیٹا دو عنوان بیان کیے گئے، ایک میں کہا گیا اقیم الصلاۃ، دوسرے میں کہا گیا لا تغصب، لیکن عملی طور پر تو دونوں ایک ہیں، لما عرفت اس لیے کہ آپ نے پہچان لیا، من ان المتعلق الواقعی بتحقیق حقیقی متعلق جو ہے تکلیف کا وہ فعل المکلف وہ فعل مکلف ہے، بحقیقت ہی و واقعیت ہی یعنی خود وہ عمل بیٹا حقیقت میں بھی وہ عمل واقع میں بھی وہ عمل، لا عناوینہ و اسماءہ اس عمل کے نام جو ہے کیا ہے حکم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ اگر آپ کو یہ کہا گیا کہ تم روزہ رکھو تو خود لفظ روزہ پر یہ حکم نہیں آیا، بلکہ یہ جو تم عمل کرو گے فجر سے لے کے مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کرو گے یہ روزہ ہے۔ یلاحظ علی ذالک کہتے ہیں اس بات پر اعتراض کیا جاتا ہے، بعد تسلیم المقدمۃ الاولی ہم پہلے مقدمے کو مانتے ہیں کہ احکام آپس میں تضاد اور ٹکراؤ رکھتے ہیں، بما قرر فی محلہ یہ ان احکام کے بحث میں قرر بمعنی ثبت ثابت کیے گئے ہیں، من ان المتعلق لتکالیف بتحقیق وہ چیز جس کا تعلق ہے تکالیف کے ساتھ، تکالیف بے معنی ذمہ داریاں، لیس هو الحویۃ الخارجیہ کہتے ہیں وہ میرا عمل خارجی نہیں ہے جو میں نماز جا کے پڑھتا ہوں، لأنہ یستحیل اس لیے کہ محال ہے ان یتعلق البأس والزجر بہا کہ تعلق رکھے اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا روکنا بہا جناب ان تکالیف کے ساتھ، وذالک کیوں محال ہے، لأن تعلق اما قبل تحقق فی الخارج اس لیے کہ یہ جو اقیم الصلاۃ ہے بیٹا یا آپ کے نماز پڑھنے سے پہلے اقیمو کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور بعدہ یا نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کہا گیا اقیم الصلاۃ، فعلی الاول پہلی صورت میں یعنی ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی اور آپ کو اقیم الصلاۃ کہا گیا، فلا موضوع پھر تو ابھی خارج میں کوئی نماز ہے ہی نہیں کہ اقیمو کا اس کے ساتھ تعلق ہو، حتیٰ یتعلق بہ الاحکام یہاں تک کہ اس کے ساتھ احکام کا تعلق ہو، بل مرجع ذالک بلکہ اس مطلب کا رجوع ہوتا ہے کون سا کہ تکلیف تعلق رکھے، الی تعلق الحکم بالعناوین بیٹا اقیم الصلاۃ کا تعلق خود لفظ صلاۃ سے میرے عمل سے نہیں ہے، والثانی اور اگر میں نماز پڑھ چکا ہوں اس کے بعد اقیم الصلاۃ آیا ہے، یلزم تحصیل الحاصل پھر تو بیٹا آپ نے نماز پڑھی پھر خدا آپ کو کہ نماز پڑھو تو یہ تو کیا ہے ساجد تحصیل حاصل یعنی ایک کام کر چکے پھر اللہ کا رہ کرو، اور یہ جو ہے کیا محال ہے، ناشتہ آپ کر چکے اب پھر میں کہوں بیٹا ناشتہ کرو تو آپ کہیں گے تھے وہ تو ہم کر چکے دوبارہ کیسے کریں ہیں، وہ طلب الموجود اور وہ کام جس کو وجود دے چکے ہیں پھر خدا اس کو طلب کر رہا ہے، ثمرۃ النزاع بھائی میرے یہ جو آپ جھگڑا کر رہے ہیں کہ امر اور نہیں جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اس بحث کا ثمرہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، فرماتے ان القائل بجواز الاجتماع بتحقیق وہ علماء جو قائل ہیں کہ امر اور نہیں جمع ہو سکتے ہیں، یذهب الى حصول الامتصال والعصیان بعمل واحد وہ کہتے ہیں ایک ہی میرا عمل ہے ساجد اس میں مجھے ثواب بھی مل رہا ہے اس میں مجھے گناہ بھی مل رہا ہے، بھائی ثواب اس لیے مل رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں، گناہ اس لیے مل رہا ہے کہ میں غصبی زمین میں وہ تصرف کر رہا ہوں کیونکہ رکوع سجدہ پرائی زمین میں کر رہا ہوں تو اس حوالے سے گناہ ملے گا، فہو یتحفظ پس یہ شخص جو اجتماع کا قائل ہے گویا کہ حفاظت کر رہا ہے علی کل الحکم یعنی دونوں حکموں کی واجب کی بھی اور حرام کی بھی یعنی دونوں کو انجام دے رہا ہے، بلا تقدیم احدہما علی الاخر وہ نہ واجب کو حرام پر مقدم کرتا ہے نہ حرام کو واجب پر مقدم کرتا ہے، وَأَمَّا الْقَائِلُ بِالْإِمْتِنَاءِ لیکن وہ مولوی صاحب جو قائل ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے،
فہو، تو بھائی ہم کہیں گے یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو بہلول، اس کا ہم کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ بھائی اگر امر کی اہمیت ہے تو واجب کو میں انجام دے رہا ہوں، حرام کو انجام نہیں دے رہا، اور اگر نہیں کی اہمیت ہے تو پھر میں حرام کر رہا ہوں، واجب کو نہیں کر رہا۔ یقدم من الحکمین ما هو الاہم، وہ مقدم کرتا ہے ان دو احکام میں سے جو اہم ہے۔ فربما کان الاہم هو الوجوب، کبھی کبھی بیٹا اہم کیا ہوتا ہے؟ وجوب، یعنی نماز قضا ہونے والی ہے تو اب نماز اہم ہے۔ فتکون حرمت الغصب انشائیہ، پھر یہ جو کہا گیا کہ غصب کرنا حرام ہے، یہ انشاء یعنی ایسے بس لفظوں میں کہا گیا ہے، عمل میں آپ اس پر کوئی عمل نہیں کرتے ہیں۔ وربما ینعکس، اور کبھی کبھی اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ الٹ کا مطلب یہ کہ نہیں اہم ہے، واجب اہم نہیں، تو پھر اگر وہاں نماز پڑھیں گے تو آپ حرام کر رہے ہیں، واجب آپ نہیں کر رہے ہیں۔ فَيَكُونُ التَّرْكُ أَهَمُّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِالْوَاجِبِ، وہاں پر نماز نہ پڑھنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے نماز پڑھنے سے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہی ہوا کہ مرحوم خراسانی صاحب نے کہا کہ امر اور نہی جمع نہیں ہو سکتے، مصنف صاحب نے ان کی مخالفت کی ہے اور ان کے دلیل کو نہیں مانا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔